بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا اور مہربان نہایت رحم و کرم کرنے والا ہے۔ یور فیوریٹ ٹی وی کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک مسلمان لڑکی کے بارے میں ایسا واقعہ سنانے والے ہیں جسے سن کر آپ لوگ حیران رہ جائیں گے۔ تو دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور ساتھ میں اگر چینل پر نئے ہو تو پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری اس طرح کی مزید آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے۔ ناظرین گرامی، ایک مسلمان لڑکی ایک دن تالاب میں نہا رہی تھی تو اچانک ایک ڈاکو کی نظر اس لڑکی پر پڑی۔ وہ ڈاکو بہت خطرناک تھا۔ ڈاکو اپنے گاؤں کی کسی بھی لڑکی کو نہیں چھوڑتا، اسے اٹھا کر اس کے ساتھ بے حیائی کرتا تھا۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ جب وہ لڑکی تالاب میں نہانے گئی تو اس وقت اس ڈاکو کا گزر وہاں تالاب سے ہوا جہاں وہ خوبصورت لڑکی نہا رہی تھی، اور ایسے وقت میں جب اس ڈاکو کی نظر اس لڑکی پر پڑی تو وہ ڈاکو اس لڑکی کا دیوانہ ہو گیا۔ وہ لڑکی جس کو آج تک اس ڈاکو نے دیکھا تک نہیں، وہ لڑکی اتنی خوبصورت تھی کہ اسے دیکھتے ہی ڈاکو کے دل میں محبت جاگ اٹھی۔ اب وہ ڈاکو کسی بھی حالت میں اس لڑکی کو پانا چاہتا تھا۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ ڈاکو نے یہ بات اپنے ساتھیوں سے کہی اور ان سے کہا فوراً ایک خط لکھو۔ چنانچہ خط لکھنے کے بعد ڈاکو نے وہ خط اس لڑکی کے باپ کے پاس بھجوایا۔ ڈاکو کے ساتھی وہ خط لے کر فوراً اس لڑکی کے گھر پہنچ گئے اور وہاں جا کر اس لڑکی کے باپ کو وہ خط دیا۔ چنانچہ لڑکی کے باپ نے وہ خط لیا اور لینے کے بعد جیسے ہی اس خط کو پڑھا تو اسی وقت اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ یعنی خط کے اندر یہ بات لکھی ہوئی تھی، مجھے آپ کی بیٹی بہت زیادہ پسند آئی ہے، میں تمہاری بیٹی کا دیوانہ ہو چکا ہوں، اسی لیے تم آج رات اپنے گھر کو چھوڑ کر کہیں اور چلے جاؤ۔ میں آج رات تمہارے گھر آؤں گا اور تمہاری بیٹی کے ساتھ رات گزاروں گا۔ اور ساتھ میں یہ بھی لکھا ہوا تھا اگر تم گھر چھوڑ کر نہیں گئے تو میں اسی وقت تمہارے گھر کے لوگوں کو قتل کر دوں گا۔ پیارے دوستو، جب اس لڑکی کے باپ نے یہ خط پڑھا تو اس کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اسی پریشانی میں سوچنے لگا کہ اب میں کروں تو کیا کروں۔ دوستو، اب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایسے وقت میں اس کے دل میں یہ بات آئی کہ ہمارے گاؤں میں ایک سردار ہے اور یہ ہمیشہ سے میری مدد کرتا آ رہا ہے، کیوں نہ اس بار اس سردار کے پاس جا کر اس سے مدد مانگی جائے۔ چنانچہ لڑکی کا باپ فوراً سردار کی طرف روانہ ہوا اور وہاں پہنچ کر اس نے سردار کو سارا واقعہ سنایا۔ ایسے میں گاؤں کا سردار اس کی بات سن کر کہنے لگا، میں اس معاملے پر آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا کیونکہ وہ ڈاکو ہے اور بڑا ہی خطرناک ہے۔ ایسے میں اگر میں تمہاری مدد کروں گا تو میرے خاندان کو قتل کر دے گا، اور میری بھی ایک نوجوان بیٹی ہے، اگر اس کی نظر اس پر پڑ گئی تو یقیناً وہ اس کو بھی نہیں چھوڑے گا، اسی لیے میں تمہاری ہرگز مدد نہیں کر سکتا۔ دوستو، جب ایسے وقت میں لڑکی کا باپ گھر پہنچا تو اس نے اپنی بیٹی کو سارا واقعہ بتایا کہ آج تمہیں دریا میں نہاتے ہوئے کسی ڈاکو نے دیکھ لیا تھا اور وہ ڈاکو تمہارے ساتھ رات گزارنا چاہتا ہے، اور اس نے بولا ہے اگر میں آج رات گھر کو چھوڑ کر یہاں سے نہیں گیا تو ایسے وقت میں وہ ہمارے تمام خاندان والوں کو قتل کر دے گا۔ لڑکی باپ کی یہ بات سن کر کہنے لگی، ابا جان، آپ جانتے ہیں میں ہمیشہ آپ کو کہتی ہوں آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ میری حفاظت کرنے والا ہے اور اب تک اسی نے مجھے بچا رکھا ہے، تو آپ بے فکر ہو کر آج رات گھر چھوڑ کر یہاں سے چلے جائے، جو بھی ہوگا بہتر ہی ہوگا۔ باپ نے جب اپنی بیٹی کی باتیں سنیں تو اب وہ اپنی بیٹی کو اللہ کے بھروسے چھوڑ کر چلا گیا۔ چنانچہ جب رات کا وقت ہوا وہ ڈاکو اس لڑکی کے گھر آیا
اور آ کر جب وہ لڑکی کے قریب ہوا تو ایسے وقت میں برابر والے گھر میں ایک لڑکی قرآن مجید کی تلاوت کر رہی تھی اور اس کی آواز آنے لگی، جس کا ترجمہ یہ تھا، کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا ہے، میں بڑا کریم ہوں۔ چنانچہ قرآن مجید کی تلاوت سن کر وہ ڈاکو کانپنے لگا اور وہ بہت زیادہ پریشان ہوا۔ اسی وقت اس نے اس لڑکی کو کہا، میں ہرگز آپ سے زنا نہیں کروں گا۔ لڑکی کو ڈاکو کی بات سن کر حیرانگی ہوئی اور ڈاکو سے کہنے لگی، ایسی کیا بات ہے کہ جس گناہ کے لیے آج رات تو آیا تھا اور اب اسے کرنے سے رک گئے؟ لڑکی کی یہ بات سن کر وہ ڈاکو کہنے لگا، مجھے اللہ کا خوف ستا رہا ہے اور میں اتنا بڑا گنہگار ہوں تو آخرت میں میرا کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والا ہے۔ میں نے اب تک جتنے بھی گناہ کیے سب سے توبہ کرتا ہوں اور آج کے بعد کوئی گناہ نہیں کروں گا۔ چنانچہ یہ بات کہنے کے بعد فوراً وہ ڈاکو گھر سے باہر نکلا۔ ڈاکو کے ساتھیوں نے جب اسے ایسی حالت میں دیکھا تو وہ حیران ہوئے اور پوچھنے لگے کہ آپ کو کس چیز کا خوف ستا رہا ہے؟ آپ سے تو ساری دنیا ڈرتی ہے۔ اس وقت وہ ڈاکو کہنے لگا، مجھے کسی کا خوف نہیں ہے سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ اور آگے وہ ڈاکو اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا کہ میں نے آج سے سچے دل سے توبہ کر لی، کیونکہ مجھے معلوم ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو معاف کرنے والا ہے، اور آج کے بعد میں کسی بھی لڑکی پر غلط نظر نہیں ڈالوں گا۔ چنانچہ یہ بات کہنے کے بعد اس کے دل میں یہ وہم اٹھتا ہے کہ اللہ پاک مجھے کیوں معاف فرمائیں گے؟ میں نے تو بہت سی لڑکیوں کے ساتھ زنا کیا ہے، غریبوں کا مال لوٹا ہے، چنانچہ کیوں نہ جن لوگوں کا مال لوٹا ہے ان سب کو ان کا مال واپس کر دوں۔ ایسے میں یہ سوچنے کے بعد سب سے پہلے اس کے دل میں ایک یہودی تاجر کا خیال آیا۔ چنانچہ جب یہودی تاجر نے اس ڈاکو کو دیکھا تو کہنے لگا، اب کیوں آئے ہو؟ سب کچھ تو تم نے لوٹ لیا ہے، اب کیا مجھے بھی مارنا چاہتے ہو؟ اس یہودی تاجر کی بات سن کر ڈاکو کہنے لگا، ہرگز نہیں، میں آپ کو لوٹنے نہیں آیا، بلکہ میں آپ کا سامان لوٹانے آیا ہوں جس کو میں نے آپ سے زور زبردستی چھینا تھا۔ میں نے سچے دل سے توبہ کر لی ہے۔ میں نے جو گناہ کیا ہے میں اس پر بہت زیادہ شرمندہ ہوں۔ ڈاکو کی بات سن کر یہودی کہنے لگا، میں آپ کو تبھی معاف کروں گا، یہ جو سامنے ٹوکری رکھی ہوئی ہے اور اس کے اندر جو اشرفیاں رکھی ہوئی ہے وہ اشرفیاں لے کر آ جاؤ۔ چنانچہ وہ ڈاکو فوراً ہی اس ٹوکری کے پاس گیا اور ٹوکری میں جتنی بھی اشرفیاں تھی اسے لے کر واپس آ گیا۔ اس یہودی نے جیسے ہی وہ اشرفیاں دیکھی تو فوراً ڈاکو سے کہنے لگا، میں بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ یہ بات سننے کے بعد وہ ڈاکو بڑا حیران ہوا اور یہودی سے کہا کہ تم تو یہودی ہو، بھلا تم کیوں مسلمان ہونا چاہتے ہو؟ وہ یہودی کہنے لگا، پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، اگر کسی شخص سے اللہ تبارک و تعالی راضی ہو جائے اور اسی وقت اگر وہ مٹی کو بھی ہاتھ لگا دے تو وہ سونے کی بن جاتی ہے۔ دراصل جس ٹوکری کو لانے کا میں نے آپ کو کہا تھا اس کے اندر ایک بھی اشرفیاں نہیں تھی، اس کے اندر تو سانپ رکھا ہوا تھا۔ میں تو یہ جاننا چاہتا تھا اگر تمہاری توبہ قبول ہو چکی ہے تو وہ سانپ سونے کی اشرفیاں میں تبدیل ہو جائے گا، اور اگر تمہاری توبہ قبول نہیں ہوئی تو وہ سانپ تمہیں ڈس لے گا۔ لیکن پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بالکل سچ ثابت ہوئی اور اس وجہ سے میں بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی توبہ قبول کر دی ہے۔ دوستو، سچی توبہ کرنے والے کو اللہ تعالیٰ ضرور معاف کر دیتے ہیں۔ ایسے میں اگر کوئی بھی گناہ ہو جائے تو آپ کو سچی توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔
اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کے لیے ایسے واقعات لے کر آئے جسے آپ لوگ دلچسپی کے ساتھ سنیں اور ساتھ میں اس واقعے کے ذریعے آپ کو کچھ نصیحت بھی حاصل ہو۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو سے آپ لوگوں نے کیا سیکھا؟ کمنٹ سیکشن میں جا کر ضرور کمنٹ کیجئے، اور واقعہ پسند آنے کی صورت میں واقعے کو لائک اور اپنے احباب کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے۔ تب تک کے لیے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔